امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ، ایک مجتہد تو تھے، لیکن ہمارے زمانے کی طرح نہیں تھے کہ تقریریں کر لیں اور جناب بڑے مشہور ہو گئے۔ اور تقویٰ تو بس ایسا نہیں تھا، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ بے شک فقہ میں مہارت تھی، لیکن تقویٰ سبحان اللہ۔ حضرت کو معلوم ہوا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ ہمارے علاقے میں کسی کی بکری چوری ہو گئی ہے، اور جس کی بکری چوری ہوئی تھی وہ جتنا ڈھونڈنے کا انتظام کر سکتا تھا اتنا ڈھونڈ لیا، نہ بکری ملی نہ چور پکڑا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قصابوں سے معلوم کروایا کہ بکری پالنے والوں سے کہ یہ بتاؤ بکری کی عمر عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ کہ جی اتنی ہوتی ہے، اور اتنی تو بکری پہنچتی نہیں ہے، اتنی نہیں پہنچتی بکری۔ اس سے پہلے اس کا دنیا سے رخصت ہو جانا مقدر ہوتا ہے۔ ہر جنس کی اللہ نے ایک اوسط عمر رکھی ہے، اس سے آگے پیچھے کہ اس امت کی اوسط عمر بتایا گیا کہ جو نبی ہوتا ہے امت کا، جو اس کی عمر ہوتی ہے وہی امت کی اوسط عمر ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوسط عمر 63 تھی، اور کی عمر 63 سال تھی۔ وہ عمر مبارک گویا اس امت کی اوسط عمر ہے، کچھ 63 سے ذرا پہلے، کچھ 63 کے ذرا بعد، اور خال کچھ لوگ ہوں گے جو 100 اور 100 سے اوپر کراس کرنے والے ہوں گے۔ تو جب معلوم ہو گیا کہ بکری کی عمر اتنی ہوتی ہے، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اتنے سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کی ہوئی بکری بکی اور اس کو قصاب نے حلال کر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ فاستقم کما امرت، جو حکم کیا گیا ہے یعنی دین پر چلنے کا، اللہ کے احکامات جو ہے ان کے اوپر جم جاؤ۔ اچھا، اچھے حالات ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں جمنا، اور جب مقابلہ اور ٹکراؤ آ جائے کہ بکری کا گوشت کھائے ہوئے بڑے دن ہو گئے اور اب جی چاہتا ہے کہ بکری کا گوشت کھایا جائے، تو پھر اب خواہش کا مقابلہ ہے اس کے ساتھ، تو نہیں، میں تو جموں گا اس پر کہ نہیں کھاؤں گا، چاہے جتنی گھر بنانا ہے۔ کیا کریں مول صاحب، نہیں بنا سکتے جب تک کہ سودی قرضہ نہ لیں۔ گھر بنانا فرض تو نہیں ہے، یہ فرض ہے، اور اگر گھر بنانا فرض ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ جس گھر میں تم رہ رہے ہو اس گھر میں اس کی پرائیویسی نہیں ہے اور اس کو الگ گھر چاہیے، تو پھر شریعت کا قانون ہے، آپ ایک کمرے کا مکان لے لو۔ اگر مطالبہ یہ ہے تو پھر وہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ پھر 3 کمرے کا مکان ہو، ڈرائنگ ڈائننگ الگ ہو، اس میں ایک ٹی وی لاؤنج بھی ہو اور ایک کار پورش بھی ہو اور گیراج بھی ہو اور اس میں ایک سوئمنگ پول بھی ہو۔ نہ نہ نہ، اگر مطالبہ یہ ہے تو پھر اپنی جیب دیکھو، قرض لے کر کے، پھر اور قرض بھی سودی۔ اور ہاں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مجھے ڈیفنس کے فیز فلاں میں چاہیے، ہاں، پھر تو اگر کچی آبادی میں بھی ملے گا آپ کا مطالبہ پورا ضرور کریں گے، جو شریعت کہے گی کہ یہ بیوی کا یہ مطالبہ پورا کرنا چاہیے، لیکن پھر وہ مطالبہ شریعت کی حدود میں پورا ہوگا۔ خیر، بات کچھ اور کہہ رہا تھا، بولی کہ جہاں ٹکراؤ آئے گا نا وہاں دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی
فاستقم کما امرت، اس پر جس پر حکم دیا گیا اس پر پکا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ سب روزے سے ہیں، ہم بھی روزے سے ہیں، سب روزے سے ہیں، ہم بھی روزے سے ہیں۔ اب مقابلہ ہے کہ اکثریت روزے سے نہیں ہے، بلکہ 90%، 95% روزے نہیں ہے، بلکہ 98% روزے سے نہیں ہے۔ اب ہم روزہ رکھنے کی ایک عادت سی پڑ تو چکی ہے، آسان تو ہو گیا ہے۔ ہم نے جو روزے رکھے ہیں سوائے آخری 2 3 کے، الحمدللہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، بہت اچھی طرح سے وہ روزے ہو گئے۔ لیکن چونکہ عمومی ماحول نہیں ہے اس لیے طبیعت پر گرا گزرے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم روزے پر مستقل مزاج ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ موقع ہے اپنے آپ کو جمانے کا، اپنے آپ کو جمانے کا موقع ہے۔ ایک عادت سی تو پڑی ہے کہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، اب بھائی وہ تہجد کے وقت روزہ نہ اٹھیں گے؟ ہاں 15 20 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا اور پھر جو ہے وہ چلے گئے مسجد۔ تو یہ جو ایک قوت، ایک طاقت حاصل ہوئی اللہ کے فضل سے رمضان میں، اسی لیے تو تھی۔ سال میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے کہ جب ڈھیلے پڑنے لگو تو پھر رمضان آ جائے گا، جب ڈھیلے پڑنے لگیں گے پھر رمضان آ جائے گا۔ تو ابھی تو بھائی نیا نیا ہے، ابھی سے اگر اس پر مضبوط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پورے سال چلا سکیں گے۔ اور یاد رکھیے جس کے رمضان کی بعد کی زندگی میں بدلاؤ ہے، تبدیلی ہے، پازیٹو مثبت دین کی طرف تبدیلی ہے، تو سمجھو کہ اس کا رمضان اس دفعہ تو قبول ہو گیا ہے۔ اور بیچارہ اپنے ڈھرے پہ واپس آ گیا، جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ رمضان ختم ہوتے ہی اس نے جو ہے وہ حرکتیں شروع کر دی جو رمضان سے پہلے کرتا تھا۔ تو پھر بھائی ڈر ہے کہ وہ اس کا یہ والا رمضان بھی بیکار نہ چلا گیا ہو۔ اللہ پاک یہ ایک فارمولہ یاد رکھنا، اللہ جس کو قبول کر لیتے ہیں، میں جس کے عمل کی قبولیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمل اللہ بہت سوں کو قبول کرتے ہیں، بعض پھر وہ گڑبڑ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ جس کی ذات کو اپنے ہاں قبول کر لیتے ہیں، جس بندے کو اپنے ہاں قبول کر لے، ہاں ھذا عبدی حقا، اوہ یہ بندہ میرا سچا بندہ ہے، جس کو اپنے ہاں قبول کر لیتے ہیں پھر اس کو کبھی مردود نہیں کرتے۔ یہ عجیب اللہ کا قانون ہے۔ جب کبھی آپ دیکھو کہ ایک بڑا نیک بندہ تھا، اب تو اس نے بڑی گڑبڑ شروع کر دی، سمجھ لو کہ یہ اللہ کے ہاں پہلے مقبول نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کی، یعنی اگر یوں کہوں کہ پہلے تو بڑا مقبول تھا اور اب قبول نہیں، اب مردود ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ پہلے صحابہ اچھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے، یہ اللہ معاف فرمائے۔ جو اللہ کے ہاں قبول ہوا تھا، جس کے لیے اللہ نے کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی، تو پھر وہ بعد میں نامردود نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنی ذات کو سوچو کہ اللہ اگر میں نے رمضان میں یہ سب کچھ کیا تھا، اللہ تو مجھے قبول فرما لے، جیسی ٹوٹی پھوٹی تھی اب معاف کر کے مجھے قبول فرما لے اور مجھے وہ زندگی عطا فرما جو میری رمضان والی زندگی تھی۔ آمین بول لو۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیا پتہ کہ یہ وقت قبولیت کا ہو، کیا پتہ۔ دیکھو کوئی وقت ایسے ہوتے ہیں، ہاں کوئی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو مانگا جائے، کوئی وقت ایسے ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے اللہ کے یہاں سے، ہاں ہوا اللہ کے یہاں سے ہوا چلتی ہے قبولیت کی، اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور بات ہو رہی ہے، اب بات نہیں ہو رہی، دل میں آ رہا ہے اللہ کاش ایسا ہو، وہ ہوا چل رہی تھی اللہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ثنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ اتنا بالله من لدنك رحمة انك انت الوهاب، حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.